الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جن عظیم نعمتوں سے اس زندگی میں نوازا ہے، ان میں سے ایک عظیم ترین نعمت اولاد کی نعمت ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے حصول کے لیے انبیاء علیہم السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دامن پھیلایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس ہو چلی تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما، یعنی مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی سرحدات میں تھے، بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. قرآن کریم ان کی دعاؤں کو ذکر کرتا ہے جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ حب لی من لدنک ولیہ. ایک جگہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیے، یعنی میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو مجھے تنہا نہ چھوڑیے، یعنی مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. ایک جگہ دعا کی کہ حب لی من لدنک ولیہ، کہ اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے کوئی وارث عطا فرمائیے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور میرے آبا و اجداد یعنی آل یعقوب کا بھی وارث بنے. وجعلہ رب رضیہ، اور اے پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنائیے. انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے اولاد کی نعمت طلب کی، اور اولاد بھی ایسی اولاد طلب کی جو نیک ہو، اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ اولاد ہو، انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کار اور ان کی فکر کو لے کر آگے چلنے والی ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد کی ولادت پر خوشی منانا منقول ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے نواسے سیدنا حسن کی ولادت ہوئی، آپ کو خبر دی گئی، آپ تشریف لائے، آپ نے تحنیک فرمائی، ان کا نام تجویز کیا کہ حسن، اور پھر 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیقے کا اہتمام فرمایا. اسی طریقے سے جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو یہی معمول اور یہی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی. یہ گویا کہ آپ علیہ السلام کی جانب سے اولاد کی عظیم نعمت پر اللہ کے حضور شکرانے کا اظہار تھا. اور پھر اپنے ان نواسوں سے جس طریقے سے آپ نے محبت فرمائی، اس کے واقعات آپ کو معلوم ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے سامنے تھے، آپ کا رخ صحابہ کی طرف تھا، منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنے میں سامنے سے آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لائے. وہ چونکہ چھوٹے تھے، بچپن کی عمر میں تھے، سرخ رنگ کے جوڑے انہوں نے پہنے تھے، اور اپنے بچپنے کی وجہ سے وہ گرتے ہوئے آ رہے تھے. جیسے بچہ ہر کام میں جلدی کرتا ہے، جلدی آگے بڑھتا ہے، بسا اوقات گر پڑتا ہے، تو وہ جلدی آ بھی رہے تھے اور بار بار گر رہے تھے اور پھر اٹھ رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے یہ ملاحظہ فرما رہے تھے، تو آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے خطبہ چھوڑا اور ممبر سے نیچے اتر کر آگے بڑھے اور اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور اپنے پاس لے کر آئے، اور پھر آپ نے خطبہ جاری فرمایا اور یہ آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تمہاری اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بچے گرتے ہوئے آ رہے تھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اپنا خطبہ منقطع کیا، اپنی بات چھوڑی اور جا کر ان کو اٹھایا اور پھر لے کر آئے۔ تو یہ واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد سے محبت فرمائی ہے، اور اولاد سے آپ کا محبت فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر شکرانے کا ایک طریقہ کار تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اب جیسے اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی کرنا یہ بندے کا فرض ہے، تو اولاد کی نعمت کی قدردانی بھی کرنی ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوگی تو بندے پر اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جب اولاد اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اولاد چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں بیٹیوں کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجر کی نوید زیادہ سنائی گئی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کے ہاں 2 بیٹیوں کی ولادت ہوئی، جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا، اس نے ان دونوں بیٹیوں کی تربیت کی اور بلوغت تک ان کی تربیت، ان کی اچھی کفالت کا اہتمام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنت میں میرے اس طرح قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں اتنی قربت یہ اس شخص کو عطا ہوگی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا ہو، اور اس نے اللہ کی ان نعمتوں اور اللہ کی ان رحمتوں کا اس طریقے سے ادراک کیا ہو کہ دونوں بچیوں کی اچھی تربیت کی، اچھی کفالت کی، اور پھر اچھی جگہ رشتے دے کر ان کی شادیاں کر دی، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اجر سے نوازتا ہے۔ تو اولاد جہاں بہت بڑی نعمت ہے تو وہاں والدین کے اوپر اولاد کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اولاد کے ساتھ محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ یہ اللہ پر انسان کی رحمت ہے کہ جو انسان کی فطرتی خواہش ہے، جو اس کی جبلتی خواہش ہے، اگر وہ اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے پورا کرے تو اس خواہش کے پورا کرنے پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے۔ جیسے انسان شادی کرتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، اب بیوی کے پاس جانے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، صدقہ ہے یہ بھی۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے صدقہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو وہ گناہ ہوتا یا نہ؟ تو عرض کیا ضرور ہوتا۔ تو فرمایا کہ جب اس نے گناہ کو چھوڑا، حلال طریقے سے پورا کر رہا ہے تو یہ پھر صدقہ ہے، اللہ کی جانب سے اس کو اجر ملے گا۔ اولاد کے ساتھ محبت کرنا یہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان، ہر حیوان کی جبلت میں رکھا ہے کہ اس کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی اس فطری خواہش کو اللہ کی رضا کے دائرے میں لے آتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب وہ اپنی جبلت کو، اپنی فطری خواہش کو اس نیت سے پورا کرے گا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ کرے گا اپنی خواہش کے تحت، لیکن نیت کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، نیکیاں ملے گی۔ اولاد سے محبت کرنا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ان کی ذمہ داری میرے اوپر عائد کی ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں، تو اس محبت پر آپ کو اجر ملے گا۔ آپ جب اولاد پر خرچ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو اولاد پر خرچ کرنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ عام طور پر ہم جب باہر کوئی خیرات کرتے ہیں تو انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کافی نیک کام کیا ہے، یقیناً یہ نیک کام ہے، لیکن جب گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے تو پھر انسان اپنے اندر کوئی ایسی روحانیت محسوس نہیں کرتا کہ یہ بھی کوئی نیک کام ہے۔
بلکہ وہ تو ذمہ داری سمجھتے ہوئے، بوجھ سمجھتے ہوئے کرتا ہے۔ حالانکہ گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی باعث اجر ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ 1 دینار وہ ہے جو کسی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو کسی نے کسی مسکین کو دیا۔ اس طریقے سے مختلف نیکی کی جہاد ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو کسی آدمی نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ تو روایت کے آخر میں فرمایا کہ ان میں سب سے افضل دینار وہ ہے جو کسی آدمی نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ تو گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی باعث اجر ہے، لیکن انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، حدود میں رہتے ہوئے، مال کے دیگر حقوق پورے کرتے ہوئے جب گھر والوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تو اس خرچ پر یقیناً اللہ کی بارگاہ سے اس کو ثواب ملے گا۔ تو اولاد کی نعمت پر جو انسان کے ذمے مختلف فرائض عائد ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلی ذمہ داری انسان کی یہ ہے کہ اس نعمت کو، اولاد کی نعمت کو اللہ کی جانب سے سمجھا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ان کی پرورش کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے ان کی اچھی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ان پر خرچ کیا جائے۔ تو یہ تمام جو گھریلو زندگی ہے یہ انسان کے لیے باعث اجر بن جاتی ہے۔ آپ کریں گے اپنی خواہش کے تحت، لیکن نیت کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا۔ اور دوسری سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم نے جہاں انسان کو اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ کیا تو تعبیر بہت عجیب استعمال فرمائی کہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ایسی خوفناک آگ جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہیں۔ دنیا کا ایندھن آگ کا لکڑیاں ہوں گی، پیٹرول ہوگا اور مختلف ایندھن ہوتے ہیں۔ جہنم کی آگ کا ایندھن ہی انسان ہے۔ جیسے دنیا میں آپ ایندھن ڈالتے جائیں گے تو آگ بڑھتی جائے گی، جہنم کی آگ کا جب ایندھن ہی انسان ہے تو جیسے انسان اس میں جاتا جائے گا ویسے وہ آگ بڑھتی جائے گی۔ تو اس طرف اللہ نے متوجہ فرمائے کہ دیکھو اپنی اہل و عیال کو اس خوفناک آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ کے اوپر نگرانی ایسے فرشتوں کی ہے جو بہت سخت ہیں، بہت تندخو ہیں، یعنی ان کو کسی پر رحم نہیں آتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی جانب سے ان کو جو حکم ہوتا ہے وہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی انہیں کسی پر رحم نہیں آئے گا کہ یہ آدمی سخت تکلیف میں ہے اسے تھوڑی سی سہولت دے دی جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، انہیں کسی پر رحم نہیں آتا۔ تو اس قدر ایسی تعبیر سے انسان کو متوجہ کیا گیا کہ دیکھو اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، اللہ کی اطاعت گزار نہیں ہے، تو گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، لیکن والدین کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا، چھوٹا بیٹا، دودھ پیتا بچہ، لاؤنج میں آپ صوفے پر بیٹھے ہیں، سردی کا موسم ہے، ہیٹر چل رہا ہے، آپ کا چھوٹا بچہ ہیٹر کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا مت جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آتا، وہ پھر بڑھتا ہے، تو کیا آپ صوفے پر بیٹھے بیٹھے آوازیں دینے پہ اکتفا کریں گے؟ نہیں، آپ اٹھیں گے، اس کو پکڑیں گے، زبردستی اس کو روکیں گے کہ کہیں وہ ہیٹر کی طرف نہ چلا جائے۔ حالانکہ اگر وہ ہیٹر کو ہاتھ لگا لے تو کوئی اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوگا، انگلی تھوڑی بہت جل جائے گی، نقصان تو بہرحال ہوگا۔ تو معمولی نقصان سے بچانے کے لیے آپ زبان پر اکتفا نہیں کرتے، آپ اٹھتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ اس کو روکتے ہیں کہ کہیں اس کی انگلی کو تھوڑی سی خراش نہ لگ جائے۔ تو جب آپ کے سامنے آپ کی اولاد یقینی طور پر جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے تو پھر والدین بے فکر کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے یہ تعبیر ایسی استعمال فرمائی تاکہ انسان غور و فکر کرے کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں میرا طرز عمل کیا ہے۔ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ مصلحت کے ساتھ اپنی پوری توانائی لگانی ہے، خون جگر جلانا ہے، جب جا کے اولاد راہ راست پر آتی ہے۔ اولاد کے راہ راست پر آنے کا جو سب سے بنیادی اولین فریضہ ہے وہ والدین کا خود راہ راست پر رہنا ہے۔ باتوں سے زیادہ اولاد آپ کے عمل کو دیکھتی ہے۔ اگر والدین خود راہ راست پر ہیں
تو یقیناً ان کی اولاد بھی پھر ان کے نقش قدم پر چلتی ہے، اور اگر تھوڑی بہت سستی ہو جائے تو وہ کہنے سننے سے پوری ہو جاتی ہے۔ والدین کے نیک اعمال کے اثرات اللہ ان کی اولاد تک ضرور پہنچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں، صاحب النعلین ان کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین ان کے پاس ہوتے تھے کہ جب آپ نے کہیں بیٹھنا ہوتا تو وہ نعلین شریفین اٹھا کے حفاظت کے ساتھ رکھ لیتے، اتنے آپ کے قریب تھے۔ جس وقت یہ رات کو نوافل پڑھتے تھے، دیر تک پڑھتے رہتے تھے اور محنت کرتے تھے نوافل میں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ رات کو دیر تک نوافل پڑھتے تھے، ان کا چھوٹا بچہ ان کے سامنے سویا ہوتا تھا، اور یہ کبھی کبھار نوافل پڑھتے پڑھتے درمیان میں اپنے بچے کو مخاطب کر کے فرماتے من اجلک یا بنی، کہ اے بیٹے میں تیری وجہ سے یہ محنت کر رہا ہوں۔ یعنی نوافل تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میرے ان نیک اعمال کی اثرات اور ان نیک اعمال کی برکتیں اللہ تم تک بھی پہنچائے، تو تمہاری وجہ سے میں اتنی محنت برداشت کر رہا ہوں۔ تو گویا والدین کے نیک اعمال کی برکات اللہ اولاد تک پہنچاتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے جب سفر کیا، دونوں بزرگ شخصیات نے، تو راستے میں کئی عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ ان میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ ایک جگہ جا کر حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دیوار آپ نے کیوں سیدھی کی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ملکیت ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ان کا براہ راست صلبی باپ نہیں تھا، بلکہ ان کے اجداد میں سے کوئی ساتواں دادا تھا، یعنی ساتویں پشت میں ان بچوں کا کوئی نیک بزرگ گزرا تھا، اور اس نیک بزرگ کی برکتیں اللہ نے اس کی ساتویں پشت تک پہنچائی تھی، اور ان یتیم بچوں کو اس ساتویں دادے کی نیکی کی برکتیں اس طرح پہنچائیں کہ ان کے مال کو حضرت خضر نے محفوظ رکھا، کہ اگر وہ دیوار گر جائے گی تو سونا نکل آئے گا اور لوگ لے جائیں گے، تو دیوار سیدھی کر دی تاکہ سونا محفوظ رہے، اور یہ بچے کل خود بڑے ہو جائیں تو پھر یہ اپنا سونا نکالیں۔ تو اس میں نکتے کی بات یہ ہے کہ ان بچوں کی حفاظت کا اہتمام اللہ نے غیب سے کیا، اور اس لیے کیا کہ ان کے والدین، ان کے اجداد میں سے ایک شخص نیک گزرا تھا، تو اس کی نیکی کی برکتیں اللہ نے اس کی نسلوں تک پہنچائی تھی۔ تو یہ برکت ہے والدین کے نیک اعمال کی، کہ ان کے نیک اعمال کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی جاری کر دیتا ہے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کرتی ہے، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بہت نیک ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو جنت میں اس کے اعلیٰ درجات ہوں گے۔ اس کی اولاد صاحب ایمان ہے، لیکن نیکی میں اپنے والد تک کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکی، تو والد کی نیکی کی برکتیں اللہ اس کی اولاد تک اس طرح پہنچائے گا کہ اولاد کے مقام کو بھی جنت میں بلند کر دے گا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہی ان کی اولاد کو بھی رکھے گا۔ تو یہ تمام جو تعلیمات ہیں قرآن کریم کی، صحابہ کرام کی، ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان خود نیک ہوتا ہے، وہ خود نیک اعمال میں محنت کرتا ہے۔ محنت سے مراد صرف فرائض نہیں ہیں، فرائض تو ہم نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، محنت سے مراد یہ ہے کہ فرائض سے ہٹ کر نوافل پڑھے جائیں، چاشت کے نوافل ہیں، اشراق کے نوافل ہیں، اللہ کسی کو توفیق دے تہجد کے نوافل ادا کرے، صدقہ خیرات میں محنت کرے، اللہ کی عبادت میں خوب محنت کرے، تو اللہ جل جلالہ اس کی عبادت کی ان محنتوں کی برکات اس کی اولاد میں جاری فرما دیتا ہے۔ تو اولاد کے نیک ہونے کے لیے، ان کے راہ راست پر آنے کے لیے سب سے بنیادی کام یہی ہے کہ والدین خود نیک ہو جائیں، خود اچھے اعمال کرنے لگ جائیں، اللہ ان کے نیک اعمال کی برکتیں جاری کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر پھر ان کی دینی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ ویسے تعلیم تقسیم نہیں ہے، اسلام کے ہاں علم میں تقسیم نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں نظام نے تقسیم کر دی ہے
کہ جو اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، تو عام طور پر اس طرز تعلیم میں اللہ کا تعارف نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی تعلیم نہیں ہے، خود والدین کے حقوق کی تعلیم نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اولاد کو روشناس کروانے کے لیے آپ کو دینی تعلیم کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں عام رواج یہ ہے کہ دینی تعلیم کے نام پر والدین ایک قاری صاحب سے وقت لے لیتے ہیں، وہ قاری صاحب 10 منٹ کے لیے جا کر بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں، باقی 24 گھنٹے جو ہیں وہ بچوں کے دنیاوی تعلیم کے لیے، آرام کے لیے، تفریح کے لیے ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے تو پھر اولاد کے راہ راست پر آنے کی توقع ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ راہ راست پر تو قرآن کریم ان کو لائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو لائے گی، احادیث کی تعلیم ان کو لائے گی۔ اللہ کی خشیت جب اولاد میں پیدا ہوتی ہے تو پھر اولاد جا کر اپنے والدین کا حق بھی پہچانتی ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کی تعلیم کا اہتمام اس طرح کیا ہے کہ سارا دن وہ اسکول میں ہوتا ہے، بیکن ہاؤس میں ہوتا ہے، او لیول اے لیول میں پڑھتا ہے، تو وہاں تو خدا کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، نہ وہاں کے ماحول میں کوئی دین کی طرف یا کوئی انسانیت کی طرف ان کی توجہ دلائی جاتی ہے۔ جب سارا دن وہاں ہے، گھر میں آ کر 4-4 گھنٹے اسی تعلیم کی تیاری ہے، درمیان میں بچہ تھک ہار گیا تو 10 منٹ صدقے کے طور پہ قاری صاحب کو دے دی کہ چلو اب قاری صاحب آ کر پڑھا رہے۔ وہ بھی کبھی بچہ موڈ میں نہ ہو تو قاری صاحب کو دروازے سے رخصت کر دیتے ہیں کہ آج بچے نے نہیں پڑھنا۔ یہ طرز عمل ہمارا جو دین کے ساتھ ہے میرے بھائی، یہ بہت ہی عبرتناک ہے، خوفناک ہے، اور اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان دین سے کتنا دور ہے۔ نوجوان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اوپر حقوق کیا ہیں۔ تو اول تو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم برابری کی سطح پر ہونی چاہیے، لیکن اگر برابری کی سطح پر ہم نہ دے سکیں اپنے نظام کی وجہ سے، تو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے تو 24 گھنٹوں میں اپنی اولاد کے قرآن کریم کو دلوائیں، حدیث کو دلوائیں، کسی اچھے صاحب علم آدمی سے، قاری صاحب سے وقت لیں، تاکہ 1-2 گھنٹے آپ کے بچے دینی تعلیم کے ماحول میں گزاریں، پھر جا کے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ ان 2 کاموں کے بعد تیسرا کام دعا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں منقول ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ تو پھر یہ دعائیں ہیں کہ انسان اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جب یہ تمام امور مد نظر رکھے جائیں گے تو پھر یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ انسان کی اولاد نیک راستے پر ہوگی۔ اور یاد رکھیے، جب آپ کی اولاد نیک راستے پر ہوگی تو کل ہم قبر میں ہوں گے، لیکن زمین پر چلتا ہوا آپ کا بچہ آپ کے لیے دعا کرے گا، ادھر اللہ آپ کا درجہ بلند کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ لیرفع درجۃ العبد، اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے کا درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ تو وہ بندہ پوچھتا ہے، پروردگار یہ کہاں سے یہ میرا درجہ بلند ہوا؟ یعنی میرا تو نامہ اعمال بند ہے، تو یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اسے کہا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اس نے دعا کی ہے تو اس کے دعا کی برکت سے ہم نے تمہارا درجہ بلند کر دیا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، کھاتہ کلوز ہو جاتا ہے۔ ہاں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو موت کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی آپ زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ آپ کے بعد مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھائے، تو آپ قبر میں ہوں گے لیکن مخلوق خدا آپ کی وجہ سے فائدے میں ہے تو آپ کو نیکی ملے گی۔ دوسری چیز علم ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا تھا، اس نے علم کو آگے پھیلایا ہے، تو کل تو وہ قبر میں ہوگا لیکن اس کے علم کی برکتیں دنیا میں جاری ہیں تو اس کو فائدہ ملے گا۔ تیسرے نمبر پر ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ بھی انسان کی موت کے بعد اس کے نامہ اعمال کے نیکی والے خانے کو جاری رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت پر آج کل کے زمانے میں بطور خاص
اہتمام کرنا چاہیے۔ بالخصوص یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، نہ جانے آگے جا کے ٹیکنالوجی کس رخ پر جائے گی، تو سب سے زیادہ والدین کو جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ اپنے اولاد کے دین ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے کہ جب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ رہی ہے، شیطانی قوتیں اس قدر تیزی سے پنجے گاڑ رہی ہیں، تو آگے جا کے میری اولاد کا دین کیسے محفوظ ہوگا، ایمان کیسے محفوظ ہوگا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔